حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کریم نے فرمایا باطل چلا جاتا ہے جب حق آتا ہے، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کے لیے ہمیشہ فرار تباہی بربادی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا حق والوں کی چمک ہمیشہ رہتی ہے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم 14 حق ہستیوں کو مانتے ہیں، کیا ان کی حقانیت کا ہمارے جسم پہ کوئی اثر ہے؟ جیسے ہم امام زمانہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، حق کی جوانی عروج اور بلندی امام زمانہ ہے، تو کیا ہم نے حق کا اثر لیتے ہوئے جیسے انہوں نے زندگی گزاری مکمل تو نہیں ہم گزار سکتے؟ کچھ نہ کچھ اثرات نظر آئے، لیکن دعا پر میں بڑا زور دیتا ہوں، یقیناً دعا کرنی بھی چاہیے، واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن بات یاد رکھو اس سے پہلے نماز ضروری ہے۔ مالک ذوالجلال ہمیں امام کی ظہور سے پہلے واجبات ادا کرنے اور حرام چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم واجب ادا کریں۔ دعا کا طبی لطف ہے کہ اس سے پہلے واجب نماز ادا کی جائے۔ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے مشرکین کی طرح۔ مالک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔